بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا بندر خنجیر اور کتا بن جانا۔ حضرت امام مظفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے راویوں سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدجوانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اسے نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے فرمایا، اے فاسق، خدا بند تعالیٰ نے تجھ کو جلیل و خوار فرما دیا اور تیرا اسی طرح چہرہ بدل دیا جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بالکل ہی بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو کچھ بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے جھنڈ کو دیکھا تو رسی توڑ کر اونٹ کے پالان سے کود پڑا اور بندروں کے جھنڈ میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا جھنڈ اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی افسوس سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گھڑی بھر کے بعد جب سب بندر وہاں سے دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام مظفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیک آدمی سے نقل کیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، ہر چند ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلے سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کا ارادہ کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم اور تمہارا مالک ہمارے قافلے کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ سن کر غلام نے کہا کہ میرا آقا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی مصیبت پڑ گئی۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنجیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے۔ آخر ہم لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا، لیکن سفر ہی میں ایک جگہ چند خنجیروں کا جھنڈ نظر آیا اور یہ شخص بالکل ہی اچانک بدل کر آدمی سے خنجیر بن گیا اور خنجیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ کوفہ تک لائے۔ اسی طرح حضرت امام مظفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کی جس نے نماز کے بعد حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بددعا کی۔ جب دوسرے سال میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد امام نے حضرت ابوبکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بہترین دعا مانگی۔ میں نے نمازیوں سے پوچھا کہ تمہارے پرانے امام کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ میں جب ان لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھ کو بڑی عبرت ہوئی کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرت شیخین کے لیے بددعا کیا کرتا تھا؟ تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔